یہ سر کوئی رد ہے تو بتائیں، استفادہ کریں آپ سے. سب سے پہلی بات جو آپ نے چونکہ جو باتیں کی ہے میں نے لکھی، میں سب کا انشاءاللہ جواب دوں گا. ٹھیک ہے، پہلے آپ نے بات کی ہے کہ امام بخاری ان کے بہت بڑے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، اور ان کا نقل کرنا بڑی بات ہے. اس پہ آپ نے بڑا، یہ آپ کا طریقہ رہا ہے. ویسے یہ جتنا آپ نے بیان کیا، کلام کیا، اس میں آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ بات کو بڑھاتے چڑھاتے ہیں تاکہ سننے والے یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں اور سننے والوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو آپ نے تعدیل پیش کی ہے کہ وہ بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، صائم تھے، روزہ تھے، بہت سنت کے پابند تھے. امام دارقطنی نے کہا سنت کے پابند تھے. یہ جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہے ان کا حدیث میں تعدیل کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کرتے رہے ہیں، میں نے چونکہ آپ کی بات نہیں کاٹی، پتہ آپ کو بھی ہے کہ یہ ان چیزوں سے بندہ جو ہے وہ حدیث میں صحیح ثابت نہیں ہوتا. کہ کوئی بہت بڑا نمازی ہے، اگر ایک شخص کا حافظہ خراب ہے، وہ صدوق، اگر اس کو صدوق بھی کہا گیا، اس کا حافظہ خراب ہو تو وہ جو ہے عبادت گزار نہیں ہو سکتا، یا روزہ دار نہیں ہو سکتا، یا وہ سنت کا پابند نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں جو آپ نے پیش کی ہیں ان کا توثیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پہلی بات. اور امام بخاری یا کسی امام کا، کسی محدث کا کسی روایت کو نقل کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے. یہ بھی آپ نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس طرح کیا ہے کہ وہ سننے والے یا کچھ سمجھے کہ یہ امام بخاری نے اگر اس کو نقل کیا تو صحیح ہو گیا. جب آپ کے شیخ رضی بیان کرتے ہیں، خطبہ ناج البلاغہ میں جو بیان کرتے ہیں، خطبے بیان کرتے ہیں، تو آپ ان میں سے بعض کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیتے ہیں، یا اور کچھ روایات ہیں باقی کتابوں میں جن کو آپ ضعیف سمجھتے ہوں گے، تو ان کو علماء نے نہیں نقل کیا، ان کو جہلاء نے نقل کیا ہے. تو علماء کا نقل کر دینا کچھ روایات کو یا اس کو موضوع نہ کہنا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو تو امام بخاری نے نقل کیا، انہوں نے تو اس کو موضوع یا جعلی نہیں کہا یا ضعیف نہیں کہا. تو ان کا نقل کر دینا علماء کا اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ ان کی نہیں ہوتی ہے. یہ آپ نے جو ہے یہ بھی آپ نے چکر دینے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابن صلاح سے جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا، مقدمہ ابن صلاح سے جو میں نے قاعدہ پیش کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی قرآن نہیں ہے جو میں نے بات کی ہے. جو میں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ تعدد طرق جو بھی ہیں وہ بھی روایات کو اگر ان میں ضعف ہو، شدید ہو، تو وہ اس کو زائل نہیں کرتے، ضعف کو زائل نہیں کرتے. اگر ضعف جو ہے وہ یسیر ہو تو تعدد طرق کو دیکھا جاتا ہے، اور تعدد طرق ہوں تب جا کے وہ زائل ہوتا ہے، اور پھر وہ حدیث جو ہے اصل لذات ہی کے درجے تک آتی ہے. آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ کوئی ابن صلاح جو ہے اس کا اجتہاد ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو ابن صلاح نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، امام شمس الدین ذہبی نے، دیگر محدثین نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ تعدد طرق سے روایت جو ہے صحیح ہو جاتی ہے، جس کو آپ پچھلی نشست سے بلکہ اس سے بھی پہلے کئی مرتبہ اور آج بھی اور ابھی بھی اس پیریڈ میں آپ نے اس کو جو ہے بار بار بیان کیا، اس کی تصویر پڑھی ہے تعدد طرق والی. تو یہ کیا قرآن کی آیت ہے؟ کیا یہ حدیث ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ ائمہ میں سے کسی کا ہے کہ یہ ابن صلاح کی دوسری بات تو ہے وہ کوئی کلیہ ہی نہیں ہے؟ کیوں وہ آپ کے خلاف جا رہی ہے؟ وہ کلیہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی قرآن نہیں ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے جو آپ نے پیش کی ہے؟ تین باتیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جرا جو میں نے پیش کی تو اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی یہ کوئی اس کا سبب جو ہے بیان کرے. آپ نے بولا تھا کہ اس کا جرا یعنی جرا مفسر بیان کرے، اگر جرا مفسر ہوگی تو تب جا کے قبول ہوگی. یا یہ جو آپ نے بیان کیا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، یا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مصرف الحدیث ہے، یا امام نسائی نے کہا تھا کہ یہ ضعیف الحدیث ہے، باقی کا جن کا میں نے پیچھے بیان کر دیا، تو آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ پھر وہی بات کی جیسا مقدمہ ابن صلاح کی ایک عبارت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، اور اپنے طرف جو آ رہی ہے اس کو وہ جو ہے نا لے رہے ہیں، اس کو قبول کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. کہ کسی نے کثیر الخطا کہہ دیا، کسی نے حافظہ خراب ہونے کی بات کر دی کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، آخری عمر میں جو ہے اس کو اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اس کی حدیث ایسی تھی. حالانکہ ابن حجر اسقلانی کے میں نے واضح لفظ ان کو پچھلی دفعہ پڑھ کے بتائے ہیں جن کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. وہ یہ تھے کہ اختلطا جدن، کہ اس کو اختلاط ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. ولم یتمیز، کہ اس میں تمیز ہی نہیں رہی اس کی حدیث میں جو وہ بیان کرتا تھا. کہ جو صدوق راوی ہوتا ہے یا جس کو محدثین صدوق کہتے ہیں،
جب وہ بھی روایت کو بیان کرتا ہے اور اگر اس کا حافظہ خراب ہو تو حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے ان کی روایت جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھی جاتی. تو آپ اس کا ثابت ہونا بھی ثابت کریں نا. آپ جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے جرا جو ہے بسند پیش کریں اور جرا جو ہے مفسر ہونا پیش کریں اور اس کا اختلاط جو ہے بسند پیش کریں, تو آپ اس کی تعدیل جو ہے آپ اس کی تعدیل کی بھی سند پیش کریں. آپ ہی کریں نا. ہم سے آپ سند مانگتے ہیں تو آپ کیوں نہیں سند سے پیش کرتے. یہ جو روایت ہے یہ جو اس کی آپ نے پیش کی کہ یہ ہے لفظ آپ نے بولا تھا جی بات کریں جی میں 1 منٹ کو دیکھ رہا ہوں, میں نے جملہ لکھا ہے. جی آپ نے جو اس کی توثیق کے بارے میں بات کی ہے, اولا تو آپ نے اس کی توثیق نہیں ثابت کی. آپ نے ایک بخاری کا آپ کو حوالہ جو دیا اس پر میں آگے بات کرتا ہوں. لیکن یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں کہ سنت کا پابند تھا, سائن تھا, عابد تھا, زاہد تھا, فلاں نے دیکھا ان کو وہ بڑا حدیث کو نہیں جھٹلاتا تھا, یہ ساری باتیں جو ہیں توثیق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ ان کو توثیق ہی سمجھتے ہیں تو آپ نے ان کی کون سی سند بیان کی, کون سی سند ہے ان کی کہ وہ ایسا تھا. آپ نے کہا کہ ان کو فلاں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ ایسے تھا. تو یہ ہمارے ہاں اگر آپ ہمارا قانون جو ہے, ہمارے قواعد, ہمارے اصول, محدثین کے اصول, اہل سنت کے اصول, اہل سنت کی کتابوں سے آپ بات پیش کرتے ہیں, تو یہ سب کو اہل سنت کو بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کا چونکہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چکر دیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کی جو ہے سند پیش کر دیں, اس کے لیے جرا مفسر پیش کر دیں. تو آپ اس کی تعدیل آپ نے پیش کی ہے کہ اس کی تعدیل جو ہے اس کی یہ سند ہے, اس کی یہ تعدیل ہے اور اس کی یہ سند ہے. یہ ان کا کہنا ان محدثین کا کہ یہ جو ہے اختلاط کا شکار ہو گیا تھا. 1 منٹ میں سامنے کر لوں. امام ابن حجر اسقلانی نے کہا اور امام ابن حبان نے کہا میزان الاعتدال کے اندر, اور امام بہقی نے اس کو ضعیف کہا, یا جتنے علماء نے اس کے اوپر جرح کی ہے, ان جرح کے متعلق تو آپ سند مانگ رہے ہیں, لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں آپ ان کے متعلق کون سی سند پیش کر چکے ہیں کہ یہ سند کے ساتھ بات ثابت ہے کہ یہ آدمی ثقہ تھا اور یہ بالکل کوئی ضعیف نہیں تھا. تو آپ نے اس پر نہیں پیش کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ بخاری کے رجال میں سے, آپ نے کہا جی بخاری کے رجال میں سے. بخاری کے رجال سے پہلے میں یہاں یہ بات بھی کرتے چلوں تاکہ یہ بات رہ نہ جائے, اور یہ بات آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ لیس بن, آپ نے کہا کہ جی اس مرتبہ لیس بن سلیم کی بات صرف لے کے آئیں. صرف لیس بن سلیم کی بات نہیں ہے, کیونکہ میں نے ایک نشست میں سب باتوں کو نہیں دہرایا. سب باتیں ایک نشست میں نہیں آتی, ابھی اور بھی رہتی ہیں, ان میں سے ایک کرنے لگا. وہ یہ ہے لیس بن سلیم سے جو اوپر خرابی ہے, ابھی محمد ایک جگہ آ رہا ہے اور غالباً ایک جگہ ابھی بکر نام ہے, تو ان کی بھی تعین و توثیق آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ لیس تو جو ہے بالفرض, یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لیس جو ہے وہ ثقہ ہے یا اس کی توثیق ثابت ہو گئی یا اپنی تعدیل ثابت کر دی ہے. نہیں, اگر بالفرض اس کی تعدیل ثابت بھی ہو جائے, پھر بھی جو اوپر کے جو راوی ہیں ان کی توثیق آپ کو ثابت کرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ تعدد طرق جو ہیں یہ ثابت ہو گئے ہیں, اگرچہ یہ ان میں جو ہے لیس سے اوپر جو ہے ایک ہی سند ہے. لیس جو ہے لیس سے اوپر ایک ہی لیس کی وجہ سے ایک ہی طرق ہے. تو یہ میں نے پہلی بات کی تھی کہ یہ لیس کا ہی طرق ہے, یہ ایک ہی طرق ہے. لیس اختلاط کی وجہ سے, اضطراب کی وجہ سے کبھی کسی کا نام لیتا ہے, کبھی کسی کا نام لیتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, مگر نہ جو ہے یہ ایک ہی طرق ہے. یہ متعدد طرق کا رونا, جتنے لوگوں نے اس پہ رونا ہے, رویا ہے یا آپ نے بات کی ہے, یہ سب غلط ہے. یہ تعدد طرق نہیں ہے, یہ ایک ہی ہے. اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس طرح ضعیف ہے کہ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو اس طرح کا شدید اختلاط ہو گیا تھا کہ اس کی حدیثیں جو ہیں ترک کر دی گئی ہیں, چھوڑ دی گئی ہیں, اور ابن حبان نے بھی یہی بات کی ہے. لیکن اب کیا بات ہے کہ جب آپ کی مرضی کا جو راوی ہو تو وہ ابن حبان اگر اس کو الثقات کے اندر نقل کر دے, جیسے کہ میمون الکندی کے بارے میں آپ نے بات کی تھی, اگر میمون الکندی کو صرف ذکر کر دے ابن حبان تو آپ کہتے ہیں ثقہ ثابت ہو گیا. آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے, ٹھیک ہے, آپ بدل جائیں, بے شک آپ ہم سے کہیں کہ اس کی سند لائیں. کوئی کہتا ہے اختلاط ہے تو سند لائیں, اگر کوئی کہتا ہے ضعیف ہے تو سند لائیں, اگر بہقی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو سند لائیں. تو آپ نے کتنی سندیں پیش کی ہیں جن کی آپ نے توثیق ثابت کی, حالانکہ اس کی توثیق ہی ثابت نہیں ہے. تو اب آ جاتے ہیں جی بخاری والی بات کی طرف. یہ تعین آپ نے ان کی پیش کرنی اوپر والے راویوں کی. بخاری کے رجال میں سے ہے, آپ نے کہا یہ اس مرتبہ بھی اور پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے یہی کہا یاری صاحب نے
کہ بخاری کے رجال اور مسلم کے رجال جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور اگر بخاری مسلم میں وہ راوی آ جاتا ہے تو اس کی ثقات جو ہے وہ خود بخود ہی ثابت ہو جاتی ہے، وہ ثقہ ثابت ہو جاتا ہے، اس کی تعدیل خود ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی میں پھر کہوں گا کہ یہ بھی ایک جو ہے نا چکر ہے، اس لیے کہ امام بخاری یا امام مسلم جو ہے بعض روات سے وہ روایت لیتے ہیں مطابعت میں لیتے ہیں، تعلیقاً بھی وہ روایت نقل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر بہت ساری سندیں ہوتی ہیں، اور اس میں سے پھر وہ اس کو مطابعت میں لے لیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ روایت صحیح ہوتی ہے کہ اس کی کوئی اور سند بھی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لیس کی وجہ سے وہ روایت صحیح ہو گئی ہے، یا لیس کا نام، لیس بن ابی سلیم کا نام الکوفی کا بخاری میں آ گیا تو وہ صحیح ثابت ہو گیا، ثقہ بن گیا جی۔ آپ یہ بھی جو جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، ویسے بھی جانتے ہیں، اور یاری صاحب بھی جانتے ہیں، یاری صاحب کو بھی پتا ہے کہ مطابعت میں بخاری مسلم روایات لیتے ہیں اور ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ یہ جو تصویر کا آپ ایک رخ دکھاتے ہیں نا کہ بخاری میں آ گیا، دوسرا بھی دکھا دیا کریں، دوسرا بھی بتا دیا کریں لوگوں کو کہ یہ جو ہے اس چکر میں نہ رہنا، بلکہ بخاری ایسا بھی کرتا ہے، مسلم ایسا بھی کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا، اور آخر میں چونکہ آپ نے یہ بات بار بار دہرائی تھی اپنے بیان میں، تو یہ میرا ایک سوال اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں کہ یہ بتائیے کہ جو خلافت، جو امامت ائمہ اہل بیت کی منصوص نہیں سمجھتا، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ یہ بتا دیجئے گا، یا امام منصوص کی امامت کا انکار کرے آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں یا آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو خلافت کا پیچھے ظالم کو عہدہ نہیں ملتا آپ نے کہا ہے، تو یہ ساتھ اس کا لگے ہاتھوں بس ہاں نہ میں جواب دے دیجیے جی۔ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے شہادت دی ہے کہ یہ صائم تھے، نمازی تھے اور روزے رکھنے والے تھے، تو یہ توثیق پہ دلالت نہیں کرتی۔ لیکن ٹھیک ہے، اس بات ایک حد تک صحیح ہے، لیکن ان کی تعریف ہے۔ ایک عالم کے متعلق جب کہا جاتا ہے کہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے زاہد تھے، سب سے بڑے روزے دار تھے، سب سے بڑے نمازی آدمی تھے، تو یہ ان کی تعریف ہے، یعنی دیکھنے والا جو شخص شہادت دے رہا ہے اس کے نزدیک اس کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس کی برائیاں اس کے نظر میں نہیں ہیں۔ اور وہ جب وہ کہتا ہے کہ اعلم اہل الکوفۃ بالمناسک، آپ نے وہ تو بالکل نظر انداز کر دیا اتنے شہادتیں، کہ اس نے شہادت دی کہ اپنے زمانے میں علم کے مرکز میں سب سے بڑا جو نماز کے احادیث جانتا تھا، روزے کے احادیث جانتا تھا، صوم و زکوٰۃ کے احادیث جانتا تھا، سب سے بڑا عالم یہی تھا۔ تو یہ تو واضح طور پر ہے کہ ایک شخص کو آپ مثلا کہتے ہیں کہ فلانی کوفہ شہر میں جہاں پہ وہ محدثین کا گڑھ ہے، وہاں اس زمانے میں سب سے بڑا گڑھ ہے، تو ان سب کا شیخ ہے، شیخوخہ بذاتہ و بنفسہ۔ جب آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ عالم، حدیث کا بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت ذات خود توثیق ہے، اور بہترین توثیقات میں سے یہ توثیق ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کے لیے شیخ الحدیث ہونا ثابت کریں۔ جب ثابت ہو گیا کہ شیخ الحدیث ہے، نہ شیخ الحدیث ہے، زمانے کا سب سے بڑا شیخ الحدیث ہے، تو واضح بات ہے کہ یہ جلیل ترین توثیقات میں سے توثیق ہے۔ آپ نے کہا کہ علماء جب اپنے کتب میں نقل کرتے ہیں تو یہ تصحیح پہ دلالت نہیں کرتی، جیسے کہ شریف رضی نے بھی اپنے کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ اس بات میں بڑا فرق ہے۔ اگر ایک ایسا عالم ہے کہ وہ معتبر عالم ہے، وہ ضعیف حدیث نقل نہیں کرتا، وہ اپنی کتابوں میں نقل کرتا ہے، اس حدیث پہ اعتبار کرتا ہے، وہ اس حدیث نقل کرتا ہے، اس پہ اعتبار کرتا ہے، تو پھر اس حدیث کی بہت بڑی وہ بن جاتی ہے، اعتبار بن جاتا ہے۔ کتاب بخاری میں بخاری نے ذمہ لیا ہے کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں۔ کتاب ادب مفرد میں ایسا ذمہ نہیں لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بخاری کا ایک وزن ہے، بخاری کے ایک جلالت قدر ہے آپ لوگوں کے نزدیک۔ جب وہ ایک حدیث نقل کرتا ہے تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اس بذات خود کہ بخاری نے نقل کیا ہے اور کسی ہدف کے لیے نقل کیا ہے، تو اس حدیث کا وزن بڑھ جاتا ہے اس بات سے۔ لیکن ایک ایسی کتاب مثلا جو شخص محدث ہے ہی نہیں، وہ مثلا شریف رضی کی طرح، وہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے، اس کا طریق بھی نہیں معلوم، سند بھی نہیں معلوم کہاں سے اس نے لے لیا، تو اس میں بڑا فرق ہے۔ آپ ان دونوں کا خلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہ اگر ایک حدیث ایک طریق سے آ جائے ضعیف، دوسرے بھی طریق اس کے ساتھ ضعیف ہو، تو یہ اس کے ضعف کو رد نہیں کرتا، یہ ابن صلاح کا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے نا، ابن صلاح کا اجتہاد ہے، اس سے کوئی توافق کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کہ تعدد طرق، ایک ہی حدیث متعدد طرق سے آتے ہیں اور علماء کبار اس کو نقل کرتے ہیں، تو یہ ایک عقلانی شے ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، لیکن یہ ایک عقلائی شے ہے
ایک تعدد طرق جب بن جاتا ہے، متعدد لوگ اس کو نقل کرتے ہیں، یہ اگر کسی کا اجتہاد یا ہو یا نہ ہو، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک کوئی بھی آپ فرد سے آپ مراجعہ کریں ہماری زندگی میں، اگر کوئی 2-3 آدمی ہمیں ایک ہی بات بتائیں، مثلا ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں مثلا وہاں پہ افراتفری ہے، دوسرا بھی آ کے کہتا ہے ہم اسلام آباد سے آ گئے، وہاں پہ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا وہاں پہ فساد ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، تیسرا بھی آگے وہی کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس کی تصحیح کرنا ہوگا۔ اگر ایک ہی آدمی کہہ دے، وہ آدمی مثلا ہے بھی مثلا کوئی ثقہ آدمی نہیں ہے، شاید ہمیں اس کی بات میں شک ہو، یا آدمی مثلا جھوٹا بھی ہے، کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسلام آباد میں نے دیکھا وہاں پہ بہت ہنگامے ہو رہے ہیں، تو اس کی بات پہ ہم اعتبار نہیں کریں گے۔ لیکن جب 2-3 آدمی کہیں گے نا، 2-3 آدمی کہیں گے تو پھر گرچہ وہ سب بذات خود کیا ہوں، بذات خود نمازی نہیں ہوں، تو وہ اتنے ثقہ نہیں ہے کہ اتنے ہم ان کو جانتے بھی ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، لیکن ہم نے 2-3 لوگوں سے سنا تو انسان اعتبار کر لیتا ہے کہ بھئی یہ سب اگر کہہ رہے ہیں تو اس بات کا کوئی ہوگا کہ اسلام آباد میں کوئی چکر ہوا ہوگا۔ تو یہ اچھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات جو ہے ایک اجتہاد نہیں ہے، یہ ایک سنت ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں روزانہ اپنی زندگی میں اس طریقہ کار پہ سب لوگ کافر مسلمان اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر ایک ہی بات متعدد طرق سے آ جائے تو اس کو اعتبار دیتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں ضابط ہونا ثابت کریں، تعدیل کی سند پیش کریں۔ دیکھیں میں نے آپ کو دکھائی نا، سند کے ساتھ دکھایا آپ کو کہ یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ اس کی حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے، میں نے دکھایا آپ کو 3-4 وہ دکھایا ان لوگوں کے لیے۔ وہ تعدیل کے لیے سند نہیں مانگا جاتا، تعدیل کے لیے کہ مثلا کوئی کہہ دے، کوئی شہادت دے دے کہ یہ مثلا فلانی شخص عادل ہے، فلانی شخص ثقہ ہے، اس کے لیے کوئی علماء کے پاس ایسا قاعدہ نہیں کہ اس کی سند مانگی جائے۔ لیکن حافظ ابن حجر کی وفات کب ہے آپ کو پتہ؟ حافظ ابن حجر کی انہوں نے یہ جملہ نقل کیا حافظ ابن حجر سے، اختلط جدا ولم يتمیز۔ ابن حجر نے کہا کہ یہ مختلط ہو گیا تھا اور اس کے حدیث میں تمیز نہیں تھا۔ تو یہ ابن حجر کا جو ہے، یہ ابن حجر کا وفات کب ہے؟ سن 852، 852 میں اس کی وفات ہے۔ سلیم لیث ابن ابی سلیم کی وفات ہے سن 143، یعنی 610 سال کے بعد، 600 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد، بلے 700 سال کے بعد ایک شخص ابن حجر کہتا ہے یہ مختلط ہو گئے اور سند وغیرہ کوئی پیش نہیں کرتا۔ تو ہمیں حق ہے کہ ہم پوچھیں کہ یا یحییٰ بن معین جو اس سے قریب العہد ہے، یحییٰ بن معین بہت قریب العہد ہے کس سے؟ لیث ابن ابی سلیم سے۔ یحییٰ بن معین کی وفات کب ہوگی؟ سنہ 200 210 220 اس طرح ہوگی، ابھی مجھے ذہن میں نہیں ہے، بس اسی طرح کچھ ہوگا۔ یحییٰ بن معین وہ قریب العہد ہے، وہ کہتا ہے اس کی حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ابن حجر کہتا ہے کہ اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ تو ہم کس کی بات مان لیں؟ وہ شخص جو قریب العہد ہے اس کی بات مان لیں، یا وہ شخص جو دور ہے اس سے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اجلی جو وہ قریب العہد ہے، متوفا ہے سنہ 261 میں، بھلے اس نے کہا کہ اجلی نے کہا 261، بخاری اور مسلم کے زمانے کا آدمی ہے، اس نے کہا جائز الحدیث، ایک دفعہ اس نے کہا، دوسری دفعہ اس نے کہا کہ لا باس بھی، اس میں اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی ضعف نہیں ہے، اس نے اس کی حدیث کی تصحیح کر دی ہے، اس کی حدیث کی تقویت اور تائید کی ہے۔ تو اگر واقعا وہ مختلط تھا تو یہ لوگوں کی بات غلط ہے، یہ کہتے ہیں جائز الحدیث ہے اور لا باس بھی۔ اسماء الثقات میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ابن شاہین نے کہا کہ یہ ثقہ بھی ہے اور صدوق بھی ہے، ثقہ ہے، مورد اطمینان ہے۔ اگر ایک شخص کا حافظہ ہی گڑبڑ ہو گیا تو کیسے وہ ثقہ ہو سکتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شہادتیں، ابن حجر کی وہ شہادت یا کوئی بھی دوسری شخص شہادت دے، اس کو جھٹلاتا ہے کہ وہ یہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا تھا، اس کے حافظے میں وہ مختلط ہو گیا تھا، اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حدیث کس کی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر اختلاط بھی ہوا ہو نا، اختلاط اس کی سند میں ہو سکتا ہے، الفاظ میں کیسے وہ اختلاط کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ جملے فرمائے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ اختلاط ہوا ہوگا۔ اگر آپ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کے احادیث کتب سے منقول نہیں ہیں، سب حافظوں سے منقول ہے نا، اتنے زیادہ واسطے ہیں، بخاری نقل کرتا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اغلب 6 واسطے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں نے سب حافظے سے نقل کیا ہے، سنی باتیں کہ فلانے نے اس سے سنا، فلانے نے اس سے سنا، تو پھر اور ان میں سے بعض مثلا کہ جن کے حافظے خراب تھے ان سے نقل نہیں کیا ہے، تو پھر اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب واسطے بڑھ جاتے ہیں،
یہ ہم جانتے ہیں اچھی طرح. آپ اپنی زندگی میں اس کو ٹیسٹ کریں. واسطے جب بڑھ جاتے ہیں، ایک واسطے کے ساتھ اگر کوئی نقل کرے نا کہ میں نے اپنے ابا جان سے سنا انہوں نے یہ فرمایا تھا، تو پھر اطمینان آ جاتا ہے. لیکن جب واسطے 3 4 5 6 ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کی عقلاء کے نزدیک اس بات کی اہمیت نہیں رہتی، اس بات کی وہ ویلیو نہیں رہتی، اور یہ پوری آپ اپنی سنت کو ضعیف بنا رہے ہیں اس بات سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو الحمدللہ رب العالمین. اس کے علاوہ حافظ ابو الحسن دارقطنی نے کہا کہ یہ صاحب سنہ ہے، یہ علم حدیث کا حامل ہے، اور اس نے فرمایا کہ اس میں اشکال نہیں ہے. صرف علماء نے صرف یہ اشکال کیا تھا کہ اس نے مجاہد، عطا اور طاؤس کے حدیث میں جمع کیا، صرف یہ اشکال کیا تھا. اگر اختلاط ہوتا اس میں، حافظ ابو الحسن دارقطنی جو بہت قریب العہد ہے اس سے، زمانہ اس کا قریب ہے، تو وہ اس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا کہ حفاظ نے اس پہ انکار کیا ہے کہ یہ مختلط تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے رجال بخاری و مسلم میں سے ایسے ہیں کہ ان کی حدیث جو ہے اصول میں نہیں ہے. میں آپ کی بات مانتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی حدیث اصول میں نہیں ہے، اس کی حدیث مقرون بے حدیث لوگ ہیں. ابھی میں نے دیکھا تھا کہ لیس کی حدیث جو ہے بخاری مسلم میں مقرون ہے یا اصول میں سے، لیکن دیکھنا ہوگا وہ. لیکن بہرحال آپ کے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے رجال بخاری اور مسلم میں. تو اس حدیث کے الحمدللہ رب العالمین، لیث بن ابی سلیم کے متعلق آپ نے جو کہا ہے کہ یہ شخص ضعیف ہے، تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ شخص ضعیف نہیں ہے، اوعیت العلم میں سے ہے، اور یہ جو ہے ثقہ ہے الحمدللہ. اور یہ اس بات کے باوجود کہ آپ کے علماء اتنے متعصب ہوتے ہیں کہ ابو بکر عمر کے متعین نقل نہ کیے جائیں، تو اس نے نقل کیا ہے. اصلاً اس حدیث کا اصل ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ثابت ہو گیا. اور مزید کچھ ہے مولوی صاحب؟ اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے جو امامت کا انکار کرے. ہمارے نزدیک اگر ایک شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کے لیے ثابت ہے پھر بھی اس کو انکار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، تو بلی اور اس کو جھٹلاتا ہے، تو وہ بلا شک بلا رائب، وہ صرف امامت کے مسئلے پر نہیں ہے، ہر مسئلے پر وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے امامت کے مسئلے پہ ان کا حدیث ہو، چاہے روزہ نماز، کسی بھی مسئلے پر اگر حدیث ثابت ہو جاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. لیکن جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے حدیث، یا جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے مثلا وہ اس کو اعتماد نہیں ہے. 12 اماموں کے بارے میں بولا ہے. اب 12 اماموں کے چاہے 12 اماموں کے متعلق ہو، اس کے لیے ثابت نہیں ہے، 12 اماموں کی امامت ثابت نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک، کافر نہیں ہے. لیکن اگر ثابت ہے اور انکار کرتا ہے، تو اس کے کفر میں شک نہیں ہے. اگر ایک شخص جاہل ہے، نہیں جانتا، اس کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، شیعہ یہ کہتے ہیں، بھائی شیعہ روایت نقل کرتے ہیں، شاید وہ روایت ضعیف ہے، ہم مجھے اعتبار نہیں ہے، تو پھر وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے نا. نہیں عالم بھی ہو تو پھر اگر جانتا ہے حق ہے. دیکھیں علماء، یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. علماء میں سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایک بات ان کو نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. 12 اماموں کی امامت اس کے ذہن میں شبہہ ہے یا نہیں جانتا، تو اگر اس نے تحقیق نہیں کی ہے تو پھر بھی اس ملامت ہے، کیونکہ عالم کا کام ہے تحقیق کرنا. عالم اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا کہ میں نے تحقیق نہیں کی، نہیں، اس کو تحقیق کی اس پہ واجب ہے. عالم پہ گرفت شدید ہے. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا اس کو پتہ چل سکتا ہے لیکن وہ تحقیق نہیں کرتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوڑو کیا بات ہے، ہم نہیں کرتے تحقیق، تو بلا شک بلا رائب ایسا شخص جو ہے دنیا میں تو مسلمان ہے، دنیا میں وہ بالکل مسلمان ہے. دنیا میں یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کو غسل دینا ہوگا، اس کو دفن کرنا ہوگا، اس پہ نماز پڑھنا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن ابی سلول کے ساتھ کیا. وہ تو پکا منافق تھا، مسلمانوں جیسا برتاؤ کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ ظاہر میں اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا. نماز پڑھایا اس کو، دفن کیا، اس کے قبر میں اپنا لباس دے دیا کفن کے لیے. تو ایسا شخص دنیا میں مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ٹکراتا ہے امامت میں، یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا. اگر اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو میراث ملے گا، تو اس پہ کافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہے ہی کافر ہے.
حقیقت میں آخرت میں وہ کافر ہے. لیکن اگر ایک شخص نہیں جانتا، ایک شخص جو اس کو پتہ نہیں ہے، بھئی وہ اس کے لیے تحقیق بھی ممکن نہیں ہے، نہ جانتا ہے نہ ممکن ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی مسلمان ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا امر اللہ کے لیے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے اس کو جنت میں لے کے جائے، مغفرت کرے اس کی، اللہ چاہے اس کو جہنم میں جائے، اس کے گناہوں پر وہ اللہ کے ہاتھ میں. جی اچھا سر، یہ ہے کہ ہمارے ہاں تھوڑا اس وقت انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. میں نے ایک دو بات اور کرنی ہے پچھلی اس کے حوالے سے نا، وہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو ہے زیادہ وقت آپ کا نہ لوں اور یہ نہ ہو کہ زیادہ کال نہ چلے. میں نے آپ کے جو ایڈمن حضرات ہیں ان سے بھی میں نے بولا تھا کہ مجھے مشکل ہے تھوڑی، تو میں ایک دو باتیں آپ نے خود ہی تسلیم کر لی ہیں، میں ان کو تھوڑا تھوڑا دہرا دیتا ہوں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں. اور وہ اگلی بات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کی حدیث ہے کہ انہوں نے چوہے کو جو ہے کہا ہے کہ وہ ماں ہی اب حرام و حرام نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں پھر بات. یہ جو تھا لیس بن ابی سلیم جو تھا، اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی بات مانی ہے کہ مقدمہ ابن اصلاح وغیرہ میں یہ دونوں قاعدے کا ہونا، اور یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے محدثین کے ہاں، اور یہ اہل سنت کے ہاں ایک سسٹم ہے. اس کو سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے محدثین کے ہاں قواعد ہیں. شیعہ کے ہاں اگرچہ اتنا کوئی وسیع سسٹم نہیں ہے ان کے ہاں، لیکن اہل سنت کے ہاں ایک سسٹم ہے، روات کے متعلق، رجال کے متعلق کتابیں ہیں. اور صرف یہ بات کہہ دینا کہ تعدد طرق سے جو ہے روایت صحیح ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کا قاعدہ دوسرا بھی ہے جس کو میں نے بیان کیا، اور یہ مقدمہ ابن اصلاح میں ہے. دونوں قاعدے جو ہے مد نظر رکھنے چاہیے، اور آپ نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ بات ہے، یہ بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ ہے جو میں نے کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ اس کے تعدد طرق نہیں ہے. یہ جو ہے لیس بن سلیم جو ہے اسی کا ترک ہے، اور یہ کبھی ابھی محمد کا نام لیتا ہے، کبھی ابھی بکر غالباً اوپر کا راوی اس کا نام لیتا ہے، اور یہ اوپر والوں کی توثیق اور تعیین بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ کون ہے. پھر بھی یہ روایت اگر بالفرض، میں نے پہلے بھی بولا تھا، اگر بالفرض لیس بن سلیم کی وجہ سے صحیح ثابت ہو بھی جاتی ہے، تو اوپر کے جو راوی ہیں ان کی توثیق اور ان کی تعدیل بھی ثابت نہیں ہوتی، پھر بھی یہ ضعیف کی ضعیف ہی رہتی ہے. اس سلسلے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ بخاری جو ہے کسی روایت کو نقل کرتا ہے، یا محدثین ہمارے کسی روایات کو نقل کرتے ہیں، تو عالم اگر معتبر ہے تو وہ روایت کو نقل کر دیتا ہے. جیسا کہ شیعہ کے ہاں نقل کرتے ہیں تو وہ ان کی روایات کو معتبر سمجھتے ہیں، جیسے اصول اربعہ کی روایتیں ہیں، احتجاج تبرسی کی ہے یا باقر مجلسی کی ہے، کچھ سمجھتے ہیں، اکثر شیعہ تو نہیں سمجھتے. جو ہیں یہاں کے پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، وہ نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے ہاں یہ بات بالکل کھلی ہے کہ بے شک بخاری ہو یا بخاری سے بھی کوئی بڑا امام ہو، وہ روایت نقل کرتا ہے، اس کی سند دیکھی جائے گی، اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی. اگر وہ روایت تحقیق کی کسوٹی پہ اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوگی. اگر وہ تحقیق کی کسوٹی پہ ثابت نہیں ہوتی صحیح، تو بے شک اس کو امام احمد بن حنبل نقل کریں، اس کو امام مالک نقل کریں، قاری کریں، کتب ستہ کے محدثین نقل کریں، وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہوتے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. پھر آپ نے پھر وہ بات کی کہ یہ امام دار قطنی نے کہا کہ یہ بڑا سنت کا پابند تھا. یہ بات میں نے بھی تسلیم کی، اور آپ نے بھی شروع میں یہ بات کی ہے صاحب کہ جو السنہ بولتے ہیں صاحب علم حدیث، جی سنت سے مراد حدیث. جی صاحب السنہ یعنی عالم بالحدیث، سنت کا عالم پابند تھا، یا بالحدیث. عالم تھا اس کا سنت کا عالم تھا یا حدیث کا عالم تھا، اور عابد زاہد تھا. یہ باتیں تعدیل نہیں ثابت کرتی، اس لیے کہ یہ جو ہے کوئی بندہ اگر عابد ہے، سنت کا پابند ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، یا عالم ہے، تو عالم ہونے کے بعد اس کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے، اور عالم جو ہے اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کثیر الخطا ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق ہمارے محدثین نے یہ باتیں کہہ دی ہیں. اور یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ محدثین ہمارے جو اقوال نقل کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ توثیق، جیسا کہ امام ابن حبان اگر ماسکات کے اندر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ صرف نقل کر دیتے ہیں، تو وہ صحیح ثقہ ہو جاتا ہے آپ کے نزدیک. تو اگر امام احمد بن حنبل اس کو مسترب الحدیث کہہ دیتے ہیں، یا ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں ضعیف الحدیث کہہ دیتے ہیں، یا اس کو جو ہے دوسرے امام کہہ دیتے ہیں، یا بن معین یا امام نسائی کہہ دیتے ہیں ضعفاء کے اندر کہ یہ ضعیف ہے، تو آپ کا سند بات جو ہے نامناسب ہے. تو اس لیے میں اس بات کو پڑھاتا نہیں ہوں، یہ بات ختم ہے. باقی بخاری والی بات کو بھی آپ نے تسلیم کیا کہ یہ اس کی حدیث جو ہے مقرون ہے، اور میں نے بولا تھا کہ یہ مطابقت میں بخاری مسلم لیتے رہتے ہیں روایت، لیکن وہ اس کا
ایسے راویوں اور ایسے راویوں کا بخاری میں ذکر آ جانا یا بخاری میں ان کی سند کے اندر ان کا آ جانا یا ان سے روایت آ جانا ان کی توثیق کو ثابت نہیں کرتا. ان میں جو عیب ہوتا ہے وہ عیب ہی رہتا ہے. اور آپ اگلی کیوں جو بات آپ نے حافظ ابو الحسن دارقطنی کا پورا جملہ نقل نہیں کرتے؟ انہوں نے تصریح کیا انما انکروا علیہ فی جمع بین عطا و مجاہد، کہ ان پہ صرف ایک ہی اشکال کیا ہے، محدثین نے ان پر صرف ایک ہی اشکال کیا ہے. وہ کون سی اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کہ انہوں نے عطا اور مجاہد کے حدیث اور فلان کے حدیث میں اور طاووس کے حدیث میں جمع کیا. انما انکروا علیہ، صرف ان پہ ایک ہی اشکال ہے. ان پہ اختلاط کا اشکال اگر ہوتا تو ان کا یہ جملہ غلط تھا، کہ اگر وہ مختلف بھی ہوتے. آپ اس کا ترجمہ کھول لیں زابی کا میزان الاعتدال میں، تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ طاؤس وغیرہ سے زیادہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تضعیف کے لیے آپ کو پتہ ہے، تضعیف کے لیے سبب کی ضرورت ہوتی ہے، توثیق کے لیے سبب یہ سبب ہے. یہ جب سبب آپ نے اختلاط ذکر کیا نا، سبب آپ نے اختلاط ذکر کیا ہے. اختلاط کا سبب اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ جو لوگ قریب العہد تھے، جو لوگ قریب العہد تھے انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث صحیح ہے، صالح الحدیث لا بأس به جائز الحدیث. پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ صرف ایک اشکال کیا محدثین نے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ اس نے طاووس اور مجاہد اور فلانے کے حدیث میں جمع کیا. ایک نہیں ہے. دیکھیں اس کے اوپر ایک اشکال نہیں ہے. یہ کسی کا کہہ دینا کہ ایک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سامنے ہے سب نے ان کے بارے میں کہا. وہ کون آپ بتائیں نا، اختلاط دکھائیں اس کا. کس نے کہا اس نے اختلاط کیا؟ آپ نے تو صرف حافظ ابن حجر کا کہا. حافظ ابن حجر کی وفات ہے سنہ 852 راوی کا وفات ہے سنہ 143. ایک شخص 700 سال کے بعد آتا ہے، 710 سال کے بعد کہتا ہے فلانی مسئلہ مختلف ہو گیا تھا. بھائی وہ جو قریب العہد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہے، آپ کس کی بات مانیں گے مولوی صاحب؟ ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے، اب اگر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کو اختلاط ہو گیا تو آپ اس کے لیے سند مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب والا بندہ یہ کہتا ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات کو آپ رد کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میمون الکندی کو صرف نقل کیا تھا ابن حبان نے، تو آپ نے اس کی توثیق کیوں کی تھی؟ ابھی میمون الکندی کی بات نہیں ہے. میمون الکندی کی جو حدیث ہے ابو بکر اور عمر خیبر سے بھاگے تھے، وہ کئی متعدد طرق سے ثابت ہے، متعدد طرق سے ثابت ہے. اور اگر آپ چاہیں ثابت نہیں ہے، آپ کے آپ جب چاہیں وہ کیس کھول دیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم کہیں گئے نہیں ہیں. آپ وہ کیس کھول دیں، اپنا استدلال کریں، اور ہمارے وہ پھر دیکھ لیں کہ ہم تصحیح ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے. میں تو کیس تب کھولوں کہ جب آپ سے میمون الکندی کی توثیق ثابت ہوئی ہو. بھائی آپ کیس کھول دیں، کیس جب آپ چاہیں نا، وہ اس طرح ہر سوال پہ آپ ایک ہی حدیث میں کتنا وقت لگا. میں گھنٹہ آپ سے یہی پوچھتا رہا کہ تعدیل ثابت کرے میمون الکندی کی، آپ نے نہیں ثابت کی. دیکھیں ایک حدیث جو متعدد طرق سے مروی ہے، اس کی توثیق کی ہے. ہاں توثیق نہیں ہے، ابن حبان کی توثیق نہیں ہے. اگر محدثین کی یہ باتیں موجود ہیں کہ اور یہ حدیث صرف اس سے نہیں ہے، صرف میمون الکندی سے مروی نہیں ہے، تو کئی طرق سے مروی ہے. پھر محدثین کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر کسی سند کو حاکم تصحیح کر دے تو اس کی توثیق ہوتی ہے. خود حاکم کی تصحیح جو ہے وہ توثیق ہوتی ہے. اس پہ حافظ ذہبی نے الکتاب الموقظہ میں تصریح کیا کہ توثیق بنفسہ، تصحیح بنفسہ روات کی توثیق ہوتی ہے. ترمذی کی توثیق توثیق ہوتی ہے، حاکم کی تصحیح توثیق ہوتی ہے. آپ کو شاید میرا سوال ہی سمجھ آیا. آپ کو شاید میرا سوال ابھی میمون الکندی آپ تیاری کر لیں. اب اگلے ہفتے ابو بکر عمر کیا خیبر سے وہ فرار ہو گئے تھے نہیں ہو گئے تھے؟ انہوں نے بیعت الرضوان توڑا تھا یا نہیں توڑا تھا؟ آپ کا امام فرار ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آپ کا امام فرار ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں، ہمارے امام فرار نہیں کروں میں بات. ہمارے امام نے خیبر فتح کیا ہے، وہ فاتح خیبر ہے، دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے. انہوں نے خیبر فتح کیا تھا. خیبر کا فاتح کون ہے؟ میرا امام ہے. خیبر سے فرار ہونے والے آپ کا امام ہے. آپ کا امام ہے. میں بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں. ایک منٹ ٹھہر جائیں. اصول کافی ٹھہر جائیں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے مجبور کر رہے ہیں نا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے بے احترامی والا لفظ نہیں بولنا شیخین کے متعلق، لیکن آپ نے، یہ آپ کے نص احادیث ہیں کہ انہوں نے فرار کیا تھا. میں نص احادیث ہیں کہ انہوں نے فرار کیا تھا. میں پیش کرتا ہوں. حنین میں فرار ہوا تھا، احد میں فرار کیا تھا ان لوگوں نے. پیش کرو. پیش کرو. بسم اللہ حاضر ہیں. بسم اللہ حاضر ہیں. کھولو کتاب کافی میں کیا پہلی بات یہ ہے
کہ اگر معرکہ سے جہاد سے کسی نے فرار کیا ثابت کریں بسم اللہ میں حاضر میں اپنا مذہب چینج کرتا ہوں میں مذہب اپنا چینج کروں ابھی ٹھہر جائیں اب 2 منٹ خاموش رہنا ٹھیک ہے تاکہ میری بات پڑھ لوں اور اس پر بات کر لوں پھر ٹھیک ہے میں خود سن رہا ہوں عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله جعفر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة قبل أن يقوم قلت ولما ذلك قال إنه يخاف وأو ما بيدي إلى بطنه يدي القتل رسول کافی ہے کتاب الحجت باب الغیبت کا چیپٹر ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ امام جعفر فرماتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ بچپن ہی میں جو ہے وہ قتل کے خوف سے جو ہے بھاگ گئے تھے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آئے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے متعلق آپ جتنا پیش کر لینا میں نے پہلے کہہ دیا پہلی تو بات میرا سوال صرف اتنا تھا دیکھیں صرف اتنا عزیزو سوال تھا صرف اتنا تھا میری بات پوری ہونے دے میری بات پوری ہونے دے نا میری بات پوری ہونے دے میری بات پچھلی مرتبہ بھی صرف اتنی تھی کہ خیبر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ میرا سوال ہی نہیں تھا اس کی کتنے طرق ہیں میرا سوال ہی نہیں ہے اس کے طرق ثابت ہیں یہ میرا سوال ہی نہیں ہے میرا سوال صرف اتنا تھا کہ میمون الکندی کے متعلق آپ نے کہا ہے کہ اس کی توثیق ثابت ہے میرا صرف اتنا سوال تھا کہ میمون الکندی کی توثیق ثابت کر دیں ذرا مفسر کا دعویٰ بعد میں کر رہا ہوں لیکن آپ نے اس کی توثیق نہیں ثابت کی پھر آپ کہہ رہے ہیں تدد ترک اور فلاں جو ہے بھاگ گیا تھا اور فلاں بھاگ گیا تھا بس میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کا امام بھاگ گیا تھا اور آپ کا امام ابھی تک واپس نہیں آیا اور نہ آئے گا آپ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ جملے بولوں جی ہاں میں نہیں کہنے والا تھا یہ بات میں آپ کو کیونکہ قرآن آپ جس مجید دکھاتا امام ہوں مہدی کو آپ مانتے ہیں یا جن کی غیبت کے آپ قائل ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی نہ وہ آئے ہیں تو آپ جن کے قائل ہیں آپ ان کے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں اور قتل کے خوف کی وجہ سے بھاگے اور ایسے بھاگے ہیں کہ یہ سورہ کافی میں دوسری بات بس اب ان دونوں میں بڑا فرق ہے ابھی میری باری ہے بھائی 6 مہینے 6 سال تک وہ آ جائیں گے لیکن 600 سال تک بھی وہ واپس نہیں آئے اوکے ابھی سن لو آپ کا امام آیا واپس ابھی سن لو ابھی میری بات نہ کاٹو میں نے تمہیں بات کرنے دی ہے دیکھو عزیزو یہ کہ قرآن مجید ہے فرقان حمید قرآن مجید ہمارے درمیان آپ مشترک ہے القرآن الكريم سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فعلتها وإذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين حضرت موسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء ہیں فرعون سے وہ ڈرے اور انہوں نے فرار کیا فرمایا نص قرآن مجید ففررت فرعون سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے فرعون نے کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو مارا ہے تم کہاں گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو قتل کیا تھا آپ کے آدمی کو ففررت پھر میں نے آپ سے فرار کیا ہے لما خفتکم جب مجھے خوف ہوا آپ لوگوں کا فرعون کا خوف ہے فرعون مجھے قتل کرے گا میں نے فرار کیا فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت دی ہے نبوت دی ہے اور مجھے انبیاء علیہ السلام سے بنایا یہ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں میرے عزیزوں وہ ہے ابو بکر اور عمر کا فرار کہاں سے معرکہ سے ابو بکر اور عمر کا فرار ہے معرکہ سے یہ انہوں نے بیعت کیا تھا کہ ہم وہ میں نے تقریر کی تھی پوری طول کے ساتھ اور سب لوگوں نے دیکھا تھا کہ وہ کہ ان لوگوں نے بیعت الرضوان میں بیعت کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عمر نے بھی بیعت کیا تھا ابو بکر نے بھی بیعت کیا تھا کس بات پر کہ ہم جان دیں گے جنگ سے فرار نہیں ہوں گے اور پھر سب لوگوں کو پتا ہے کہ موبقات میں سے موبقات کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب موبقات کس کو بولتے ہیں ترجمہ کریں ذرا آپ کر لیں جو کرنی موبقات کس کو بولتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا شرک کے بعد موبقات میں سے کون سا ہے گناہ ہاں بخاری و مسلم میں چاہے تو میں دکھا دوں شرک کے بعد موبقات میں سے الفرار من الزحف ہے فرار من الزحف کیا ہے کہ جنگ دشمن آمنے سامنے ہو اس کی طرف پشت کر کے بھاگ جانا یہ کبیرہ ہے اس کی اس کس بات کا سبب ہے آپ کے امام کا خاموش ہاں جی ابھی میری باری ہے خاموش ہو جائیں ثابت ہے یا نہیں ہے میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ وہ نہیں ثابت ہوتا الفرار من الزحف جنگ سے بھاگ جانا یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی طرف پشت نہ کرنا ومن یولہم
यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन इला क़ितालिन औ मुनहरिफन इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिन अल्लाह व मावाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। अल्लाह ने फरमाया कि जब दुश्मन से आगे सामना हो तो उनकी तरफ पुष्ट करके ना भाग जाना। जो शख्स पुष्ट करके भाग जाएगा, मैं वादा करता हूं कि मैं रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार कादिर साहिब रोज़ क़यामत मैं उसको जहन्नम भेज दूंगा। अल्लाह का ये वादा, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। तो इन्होंने बैअत किया। बैअत किस बात पर? कि जान देंगे, फरार नहीं होंगे। ठीक है ना। अब हजरत महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग से तो नहीं भागे, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सुन्नत है, सीरत है, नस कुरान है कि फफररतु मिनकुम। प्लीज आपसे बात करो। फिरऔन से इस उम्मत के फराइना से, इस उम्मत के फिरऔनों से। अभी सुन लें, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मेरी बात फिरऔन, आपके फिरऔन वही लोग जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया, उनके आबा को शहीद किया, उनके औलाद को शहीद किया और हर नस्ल में इमामों को शहीद किया, वही इस उम्मत के फिरऔन है। भाई साहब बात सुने, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये जो कह रहे हैं कि इनके इमाम इन्होंने खौफ दुश्मन की वजह से वो मख्फी हो गए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खौफ दुश्मन की वजह से गार में छुप गए थे। गार में छुपे थे, वापस आए हैं, आपका इमाम आए नहीं है, आपका इमाम आया ही नहीं है वापस। वो तो आए, वापस आएंगे इंशाल्लाह, जब वक्त होगा आएंगे। हजरत है, हजरत है। अब बात सुने, अभी सुन लें। अगर सबब एक है, वो सबब अभी बात करने दें मुझे, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करें, अपनी बात करें, ताकि फिर मेरी बात ना काटें। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को ज्यादा फैलाए नहीं, ताकि मैं अगली बात करें। आप खोल चुके हैं ना, आप खोल चुके हैं, तो सुन लो, तो सुन लो। आपने जवाब दे दिया, आपने नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब मेरे हाथ में, मैंने जवाब नहीं दिया। अजीजों, ये किस बात से डर रहे हैं? ये किताब है मुस्तदरक अल-सहीहैन, नहीं, ये शियों की किताब है। तो जरी बात है, उनके ऊपर बहस होगी ना, बहस होगी। आपने जो रिवायत शियों की पढ़ी है, तो जवाब सुन लो कि फरार किसने किया था। वो आपने तो मानते हैं उसको, आप सुन लो, आप तो उस रिवायत को मानते हैं ना। फिरा अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन, चाप दारुल फिक्र अल-जुज़ अल-सालिस, छपी है ये किताब सन 2009 दारुल फिक्र बैरूत लेबनान में। मुलाहिज़ा फरमाइए अजीजों, ये है हदीस नंबर 4395। हाँ, 4395। वाफ़क़हु ज़हबी फ़ी तलख़ीस क़ाल सहीह। ज़हबी ने, जैसा कटर मुहद्दिस जो शियों के खिलाफ इतना मुतअस्सिब, उसने भी कहा सही है। हाकिम ने भी कहा सही है। हद्दसना अबुल अब्बास मुहम्मद इब्न अहमद अल-महबूबी बिमर्व, हद्दसना सईद इब्न मसऊद, हद्दसना उबैदिल्लाह इब्न मूसा, हद्दसना नुआइम इब्न हकीम अन अबी मूसा अल-हनफी अन अली अलैहिस्सलाम। सार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला खैबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर लेके खैबर गए थे। तर्जुमा भी खोल लें, हकीम का तर्जुमा भी खोल लें, हकीम की तौसीक। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी सबका अगर चाहिए हम खोल दें। मैंने इसीलिए बोला था ना, इनको नहीं खोलें, इनके ऊपर जरा है भाई साहब, ज़हबी की तो बात है, अलग बात है, अलग टाइम रख लें। मुझे बात करने दो ना, बात क्यों काटते हो? बात क्यों नहीं करने देते? अपने जुमले तो आपने कह दिया, मैंने आपको काटा कि काफी का हदीस ना पढ़ो। मुनीर अब्बास चिश्ती, मैंने आपको रोका कि काफी का हदीस ना पढ़ो, कि मुझे रोक रहे हो। बात खत्म हो गई, बस खामोश हो जाओ, फिर मुझे पढ़ने दो, मुझे मेरी बात ना काटो, मेरी बात ना काटो। आपने बात की है तो मैंने कहा नहीं, मैंने बात नहीं किया, मैंने बात नहीं किया, मैं बात करता हूं। अभी की है आपने की है, मुझे हदीस नहीं पढ़ने दे रहे हो भाई। ये किसने की थी? खैबर की बात हदीस मुझे पढ़ने दो भाई, किसने की थी? हदीस मुझे पढ़ने दो, किसने की? आप क्यों कहते हैं मैंने बात नहीं की थी? हदीस मुझे पढ़ने, खत्म करने दो भाई। आप बात करके क्यों मुकर जाते हैं? बात करके क्यों मुकर जाते हैं? भाई मुझे पढ़ने दो। आपने मैमून अल-किंदी का जिक्र किया, मैंने कहा यह हदीस मुतअद्दिद तुरुक से साबित है, इस हदीस में मैमून अल-किंदी का जिक्र ही नहीं है, तो खामोश रहो। फिर कहां है मैमून अल-किंदी? मैंने कहा था कि मैमून अल-किंदी का जिक्र ही नहीं है। मुतल्लिक मेरा सवाल है, तो तुरुक के मुतल्लिक नहीं है सवाल। मुझे हमें रावी से, हमें हासिल मतन हदीस से काम है। रावी से क्या काम है? अगर हदीस सही है, मुतअद्दिद तुरुक है, अगर रावी मुतअद्दिद तुरुक से साबित है, रावी की जवाब दिया है, रावी बेहद नफ्सिही की कोई अहमियत ही नहीं है। रावी सिर्फ इसलिए रावी को देखते हैं कि हदीस को देखना होता है। भाई साहब मुझे हदीस पढ़ने दो प्लीज, खामोश हो जाओ। अगर नहीं पढ़ने देते तो निकल जाओ, यहां से जाओ, और भी लोग बहुत मुंतजर हैं। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने हजरत ऐशा के ऊपर झूठ बांधा, उसका जवाब कौन देगा? ओके, मुझे पढ़ने दो। आपने झूठ बोला है, मुझे पढ़ने दो, जवाब दे अपने का। मुझे पढ़ने दो, करते हैं, जवाब कोई और देगा। मुझे पढ़ने दो, आप हजरत ऐशा वाली मुझे पढ़ने दो हदीस, मुझे ये हदीस खत्म करने दो, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा।
تفسیر مجھے پڑھنے تفسیر دو، میں قرطبی وہ سے حدیث جو آپ نے ثابت حضرت کروں عائشہ گا. کے اوپر جھوٹ بولا ہے وہ میں آپ حدیث اگر جواب دے دیں. ثابت نہیں کیا وہ چوہے والی حدیث تو تم کہہ دینا. ابھی تو نوبت نہیں آئی نا، مجھے پڑھنے دو، یہ حدیث ختم کرنے دو. خاموش رہو پلیز. حدیث نہیں پڑھنے دے رہا. کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ ہم پتہ ہے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا. ابھی اس کے متن میں ہے، کیونکہ اس حدیث سے اس وہی. کے متن میں اس کی سند ہی ضعیف ہے. اس کے متن میں جو بھائی کچھ چپ مرضی کرو ہو، نا، اس کے چپ متن کرو میں جو پلیز. مرضی ہو. بھائی یہ بات نہیں کرنے دے رہا. آپ مجھے بتاؤ اس شخص کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں ہو بولے سکتی. نا بس آپ آپ جب ہم پڑھنے ہی نہیں دے رہے نکل جائیں خود کو اپنا پڑھے 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 پڑھے. اس حدیث سے عزیزو اس حدیث کی بھی سند ثابت ہو جاتی ہے جو بخاری ابھی ہم نے جس پہ بات ہو رہی ہے. کون سی حدیث؟ لیث بن ابی سلیم. وہ شرک والی حدیث بھی ثابت ہو جاتا ہے اسی سے. کیوں؟ ابھی پتہ چلے گا. بھلے قال صار النبی، اس حدیث کے سب رجال ثقات ہیں. کیوں سب ثقات ہیں؟ کیونکہ حدیث صحیح ہے اور ذہبی نے بھی کہا صحیح ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صار الى خیبر، خیبر کی طرف گئے. فلما اتاها بعث عمر، خیبر میں کیونکہ شاہ ولایت مآب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں تکلیف تھی، عمر کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ، لشکر لے کے چلے جانا. وبعث معه الناس الى مدینتهم وقصرهم، ان کو لشکر لے کے گئے عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کمان دیا، لشکر دیا. فاتاهم فقاتلوهم، وہاں پہ جنگ ہوا، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، وہاں پہ کوئی عمر کی جانب یہودیوں نے قتال کیا ان کے ساتھ، اور انہوں نے سامنے سے کوئی ان کے بہت ٹائم ہی نہیں لگا، فوراً عمر کو شکست ہو گئی ہے اور یہ لوگ جو ہیں واپس آ گئے. فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، صحابہ جب واپس آئے تو صحابہ سب نے شہادت دیا کہ عمر صاحب جو ہیں کیا ہیں؟ ہاں جبان ہے. جبان کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب؟ تم ترجمہ کرو تاکہ نہ کہہ دینا کہ شیعہ نے بدتمیزی کیا. جبان کس کو بولتے ہیں؟ آپ کر لیں جو کچھ کہنا ہے، پھر حدیث کا ترجمہ کر لو نا تم. جبان بولتے ہیں بزدل کو. صحابہ سب نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں، اور عمر الٹا ان کو گالی دے رہا ہے کہ یہ بزدل. آپ یہ لفظ بولیں کہ میں پھر جواب نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ ترجمہ کرو، تم نے ترجمہ نہیں کیا. جبان بزدل کو نہیں بولتے، میں بتاؤں گا، جبن بزدل کو نہیں بولتے. میں بتاؤں گا آپ کو جب یہ ثابت ہی نہیں ہے. اچھا یہ حدیث ہے عزیزو، سن لو اب یہ میری بات ثابت ہی ختم نہیں ہے. سن لو، کیا معنی بنتا ہے اس کا؟ حدیث صحیح. اب بات سنو عزیزو، یہاں پہ یہ حدیث کئی طرق سے ثابت ہے، ایک طریق نہیں ہے اس کے، کئی ایک طرق. اچھا نقطہ یہاں پر ہے، نقطہ یہاں پر ہے میرے محترم ناظرین، کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہا وہ جو فسق ہے عزیز، آپ کسی اب اگر آپ کا بڑا دشمن ہے نا، ظالم دشمن ہے، آپ ان سے چھپ جائیں، یہ کوئی حرام نہیں ہے. وہ جو حرام ہے، یہ حرام ہے کہ معرکے میں جہاد جو واجب جہاد ہوتا ہے اس میں آپ کفار کی طرف پشت کریں اور وہاں سے بھاگ جائیں، وہ گناہ کبیرہ ہے. شرک کے بعد گناہ کبیرہ وہی الفرار من الزحف ہے. بخاری میں اس کے کئی روایات ہیں مولوی صاحب. اب جب ثابت ہو گیا کہ یہ ابو بکر صاحب اور یہ دونوں حضرت وہاں سے فرار ہوئے ہیں، تو پھر اس سے یہ خود بہترین تابع ہے، بلکہ بہترین شاہد ہے. کس حدیث کے لیے؟ وہ حدیث شرک والی حدیث کے لیے. کیونکہ اگر اللہ پہ جس کا ایمان ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا جان نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ کرے، اپنی جان فدا نہ کرے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً بھاگ کے آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ اگر جنت پہ ایمان ہے، اپنے وہاں پہ بیعت کیا کہ میں جان دوں گا، فرار نہیں کروں گا، اور پھر بھاگ کے آ جاتا ہے، تو ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ان وعدوں پہ یقین نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری نے بھی روایت کیا، ابو یعلا الموصلی نے بھی روایت کیا، اس کی تابع اس کو تقویت کر دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے دل میں شرک ہے. الحمدللہ.